وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 109 اور 110، آج درس نمبر 102. آج کا موضوع، ہم نے کیا اپنے ایمان کو انکار سے بدل لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 109. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں واپس پلٹا دیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے اپنی طرف سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پہ واضح ہو گیا ہے. فاعفو، پس ان کو معاف کرو، وصفہو، درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. اس کا یعنی جو مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ تمہارے ایمان کو کفر سے بدلنا چاہتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو پھر وہ بات کہوں گا کہ قرآن کی ہر آیت میں اپنے لیے مضمون دیکھیں اور وہ حدیث کو یاد کریں کہ اما لکا و اما علیک، یا تو یہ تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا روز قیامت. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما لیا ہے کہ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تمہارا ایمان بدل دیں کفر میں، اور بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اپنی خواہش میں پورے ہو گئے ہیں. یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، جنوری کی، لیکن یہ صدیوں کا معاملہ ہے، 1-2-4 روز کی کہانی تھوڑی ہے. آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ نہیں رہا اور ہم میں انکار آ گیا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایمان اور کفر. تھوڑا سا اس بات پہ، کفر کہتے ہیں انکار کو، حق سے انکار. ہم لوگ حق سے انکاری ہیں،
دیکھیں میں زیادہ نہ دلائل دینا چاہتا ہوں اور نہ اس کی ضرورت ہے. آج آپ خود لگا لیں، آج کا مسئلہ دیکھ لیں، کل کیا ہوا تھا وہ تو وہ لوگ جانیں، لیکن آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم انکار کے راستے پر چل رہے ہیں. اور میں صرف ایک گھر کی بات نہیں کر رہا، ایک معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اس بلا میں گرفتار ہیں کہ ہم نے انکار کی روش اختیار کر لی ہے، اقرار کی بجائے. یقین کی بجائے ہمارا شک ہے، یعنی ہم شک میں ہیں، شک میں مبتلا ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور ہم سب اسی راستے پر دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بنظر یعنی ایک خیالی تصویر دیکھ لیں آپ کہ زن زر زمین دنیا اور خواہشات دنیا سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تصور میں آپ یہ تصویر بنائیں نا، یعنی ہم ہیں امت مسلمہ اور ہم نے دنیا اور خواہشات دنیا کو اپنا مقصود سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو اس میں تو کوئی دلیل کی بات ہی نہیں ہے. آج دیکھ لیں، میں پاکستانی یعنی اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، آج آپ کن لوگوں کو، بے دین لوگوں کو اپنا سربراہ بنا کے بھجواتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں. یعنی آپ خود دین کے طالب نہیں ہیں، ایمان کے طالب نہیں ہیں، اور آپ جن لوگوں کو، اب یہ کون لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ اکثریت. آج اپنے بڑوں کی تصویر یعنی بڑوں کو دیکھ لیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ ہم ہیں. ہمارے دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے جو بڑے بیٹھے ہوئے؟ یہ سب ہم ہیں. ایک تصویر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ کون ہے، لوگ تو ان کو کہتے ہیں نا کہ حکمران نہیں، یہ حکمران تو تم خود ہو. تم ہی آگے جاتے ہو اور تم ہی انہی سیٹوں پہ بیٹھتے ہو اور لوگ تمہیں ہی پروموٹ کرتے ہیں، آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم یعنی ان بڑوں کو کس نے پروموٹ کیا ہے یا عہدے دیے ہیں؟ یا یہ ہم نے دیے ہیں، ہمارے سسٹم نے دیے ہیں. یہ میں ویسے ہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں. تو یہاں کیا ہے، یعنی اس آیت میں 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. وہ تو یعنی اندھیرے ہیں اور ہم اندھیروں کے پجاری ہیں. جو باقی دنیا ہے، جو مغربی دنیا ہے یا جو غیر مسلم ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اندھیروں کے پجاری ہیں، لیکن ہم بھی ان اندھیروں انہی کے پجاری ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارا ہر فیشن جو ہے وہاں سے آتا ہے. اور دیکھیں یہ بعض اوقات میں معاشرے کے چند حصوں پر آپ کے سامنے لاتا ہوں، لیکن اس میں میرا مقصد کسی خاص کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا، ایک مثال پیش کرنی ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مثال کے طور پہ یہ ہمارا یعنی قومی لباس جو ہے قمیص شلوار ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی فوج کو پینٹ پتلون پہنا دیے. یہ کیا ہے؟ یہ پولیس والے پینٹ میں نظر آتے ہیں آپ کو سارے. یہ کیا ہے؟ وہ یعنی ہم نے مغربی شعار کو اپنایا ہوا ہے، وہی پھول لگائے ہوئے ہیں آپ نے. دیکھیں ہمیں مومن کو کسی تمغے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن ہر فوجی کو ایک تمغہ ضرور دیا جاتا ہے، جو بھی ہو. ایک تمغہ وہ جب آتا ہے نا، 2-3 تمغے، ایک معمولی سپاہی بھی ہوگا 10-20 سال گزار لے گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن 2-3 تمغے جو ہیں اسے سینے پہ سجانے کے لیے. مومن کو تو کسی تمغے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، کسی واہ سبحان اللہ اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے یہ تمغے اور یہ یعنی میں اب وہ
فوجی حضرات ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں کسی پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں آپ دیکھ لوں کہ آپ کا ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اہل کتاب تو یہ چاہتے تھے، اس وقت بھی چاہتے تھے، اور ایک واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات شروع کی اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں، تو یہ تمام جو سپر طاقتیں تھیں یہ تو تخت و تاراج ہو گئیں۔ انہوں نے آپس میں سر جوڑا اور پوچھا ہوشیاروں سے کہ بھئی یہ عرب تھے، یہ تو کل تک تو ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، آج جو ہے یہ دنیا کو فتح کرنے چلے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قرآن کے، اگر ہم ان سے قرآن لے لیں اور تو یہ پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام، ان کا تو پروگرام ہے یا نہیں ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سے ہم نے قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ قرآن کی جو حیثیت اس معاشرے کی نظر میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ قرآن ہدایت نو وے، ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اس میں قرآن کا کوئی نام و نشان ہے؟ جو بھی جن چینلوں کو اور جن کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور جن کی ریٹنگ آتی ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ریٹنگ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ان کے طریقے کیا ہیں؟ جس چینل کی جو جھگڑے آپس میں مرغوں کی طرح ایک دوسرے کو لڑائے وہ پروگرام، یا جو گالیاں زیادہ دے اس کو آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں، یا جو چینل فحاشی ہیں، فحاشی والے ہیں، ڈرامے دکھا رہے ہیں، حیا اخلاق باختہ ڈرامے دکھا رہے ہیں، وہ آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور بعض ڈرامے تو ایسے ہوتے تھے پہلے وہ پی ٹی وی کے کہ سڑکیں بازار سنسان ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، آپ اپنے شوق کو تو دیکھیں، آپ کا شوق ہے کیا؟ ڈرامے پہ سارا ملک جو ہے دبک کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ ڈرامے کی حیثیت کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ بس آپ کی نفسیات کو انہوں نے ڈرامہ نگار نے ایک ڈراماٹائز کر دیا ہے۔ اب وہ ہٹ ہو گیا ڈرامہ، اور آپ نے سارے کام چھوڑ کے جو ہے بس بیٹھ گئے، پھر اس کی ریکیپ دکھائے جا رہے ہیں، وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی قسطیں آ رہی ہیں، اور یہ سب اب یہ مثال کے طور پہ زیادہ تر ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اصل میں بات میں کر رہا ہوں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بس یہ چیز جو ہے یہ اب ہم پر لاگو ہو گئی ہے، ایمان کے بدلے انکار کا سودا ہم نے کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ کو میڈیا کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ میڈیا کہتا ہے کہ ہم قرآنی ضابطوں کو، شریعت کے ضابطوں کو نہیں مانتے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے تم قرن فی بیوتکن، تم گھر میں بیٹھو۔ ان کا اپنا، عورت کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، آپ اسے بنا سجا سنوار کے اینکر کے طور پہ بٹھا دیتے ہیں، گویا کہ وہ پھر بعض اوقات وہ اپنی بے حیائی میں، بعض اوقات آستینیں جو ہیں وہ سی تھرو قمیضیں پہن لیتی ہیں، بہت سے ایسے ہیں۔ یہ میں صرف آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی حالت کیا ہے۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ آپ ہیں۔ یہ میڈیا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ ہیں دراصل، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ میوزک کے پروگرام ہیں اور وہ بے حیائی اخلاق باختہ پروگرام ہیں، میوزک ہیں، تو وہ بھی آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ آج مسلمان راہ مستقیم سے ہٹ گیا ہے، اسلام کو ہم پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، اور کبھی کبھی آپ کی نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلتی ہیں، یہ چلتی ہیں، وہ چلتی ہیں، پھر آخر میں آ کے اس پہ تان ٹوٹ جاتی ہے کہ کون سا اسلام؟ سنی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، یہاں تو اسلام ہی کافی ہیں، لہٰذا اس سے امان ہی بہتر ہے۔
یہ ایک جملہ کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ ہم تو یہاں تو کافی اسلام ہے، کون سا اسلام نافذ کریں؟ دیوبندیوں کا نافذ کریں تو بریلی چیخ اٹھتے ہیں، اور بریلیوں کا نافذ کریں تو دیوبندی چیخ اٹھیں گے، اور اہل حدیث کا نافذ کریں تو پھر بریلی چیخ اٹھیں گے یا دیوبندی، وہ تو دونوں کے خلاف ہے نا اہل حدیث۔ یا شیعہ جو ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کسی کو، اپنے سوا کسی کو بھی نہیں مانتے شیعہ۔ کون سا اسلام؟ لہٰذا اسلام نہ ہی کرو، اس موضوع کو نہ ہی چھیڑو تو بہتر ہے۔ یہ ہم بحث برائے بحث کے طور پہ کرتے ہیں، اصل میں تو ہم طالبان مولا نہیں ہیں، طالب دنیا ہیں، یہ اصل بات ہے۔ ہم دنیا کے طالب ہیں، اللہ کو اور رسول کو، اللہ کے احکامات کو، رسول کی جو رول ماڈل ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ مشہور حدیث ہے، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب وہی اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ ہم نے صدیاں ہوئے چھوڑ دیا ہے، صدیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ سقوط بغداد کے بعد آپ نہ رہے، اسلامی بادشاہ گزرے، بادشاہت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اس میں اسلام کا کیا ہے؟ وہ کیا اسلام تھا؟ برائے نام مسلمان تھے۔ جب وہ ہلاکو خان آیا تو شیعہ سنی کی فساد جاری تھا، شیعہ نے دعوت دی ہلاکو خان، شیعہ وزیر تھا، عباسی میرے خیال سے خلیفہ تھے، اس نے معتصم اس نے دعوت دی کہ آؤ میدان تیار ہے، لوہا گرم ہے، وار کرو۔ پھر اس نے اپنے لیے یعنی کوئی عہدہ چاہا، اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، القمی تھا یا جو بھی تھا۔ تو دیکھیں یہ چند دنوں اور یعنی سالوں کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے ترک اسلام کیا ہوا ہے اور رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کوئی ایسی فی الحال صورت نہیں نظر آ رہی احیاء اسلام کی کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ کون سے مسلمان ہیں؟ وہ روایتی مسلمان ہیں، بہت سے وہ مبلغ آ جاتے ہیں اور سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان کے اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ وہ روایتی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان، واہ واہ بسم اللہ سبحان اللہ، ختم ہو گئی بات۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، دل سے چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ کہ تمہیں واپس پلٹا دیں ایمان کے بعد انکار کی حالت میں، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ بس آیت کا جو ہے مرکزی نقطہ تو یہی ہے۔ اب کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کا، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پہ حق واضح ہو گیا ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں تو یہ ہے کہ آیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اہل کتاب کی وہ خواہش پوری ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب تو اس بات میں ہے، تو اس بات پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وما تقدموا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، وما تقدموا لأنفسکم من خیر، اور جو بھی تم اپنے لیے آگے بھجواؤ گے اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ دیکھیں اس میں مخاطب جو ہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک راہ مستقیم بتا رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کیا کرو، اور تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اس آیت نمبر 110 میں مضمون یہ ہے، تمہاری اے مسلمان، اے عمل کرنے والے، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ اب دیکھیں خیر کا لفظ ہے، خیر، لیکن دو کام ہیں، شر یا خیر۔ تھوڑا سا اس بات پہ اس پہ غور کریں۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو یا تو یہ اپنے لیے دوزخ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، یہ دوزخ یعنی، یا جنت کے لیے یہ تیاری کر رہا ہے۔ دو ہی ٹھکانے ہیں نا سامعین اکرام، ہمیں تو کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں فرمایا کہ تم یعنی میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیر اور شر یہ کیا ہے؟ انسان اگر اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے کا انتخاب کر لے اس کے لیے، اور محمد اور رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارے، اس کی زندگی کا ہر کام خیر ہے، خیر ہی خیر۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا اور دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ایمان کا دعویٰ کرتا بھی رہا، اس کا ہر کام شر ہی شر ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ہر عمل جو ہے وہ میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم نے کام کرتے چلے جانا ہے، تمہیں تمہارا اجر میرے ہاں ثابت ہے۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے، تمہارا اجر میرے ہاں ثابت ہے، اور تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، نماز قائم کرو۔ اب اس پہ ایک یعنی مضمون ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز جو ہے ہمارے دین کی اصل ہے، یعنی یہ ہمارے عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ نماز۔ اور اس کی ایک تشریح بھی ہے، تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں، میرے پاس وقت ہے تھوڑا سا۔ لیکن نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، ٹائم کم ہے، لہٰذا میں اختصار سے یہ مضمون ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور اب ہم دنیا میں آ کے اللہ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنے خواہشات نفس کے خلاف، یعنی ہوائے نفس پر قابو پائیں، ضبط نفس سے کام لیں، اللہ کی احکامات اور رسول کی سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ جب آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اسلام کے مطابق آپ کی زندگی گزرے گی اور آپ گزاریں گے، گزارنا چاہیے۔ اب وہ زندگی آپ یعنی اسلام کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، جو کہ شریعت ہے، جو کہ دین اسلام ہے۔ اب آپ زندگی اللہ کے لیے گزارنا، صبح سے لے کر بس آپ صبح سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ہر کام میں احتیاط ہوتی ہے، کاروبار کر رہے ہیں احتیاط سے کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں احتیاط سے کر رہے ہیں، کسی دم بھی آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اب اس دن میں آپ کو 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ تم آؤ مجھ سے بات چیت کر لو، مجھ سے بات بھی کرو، مجھ سے مدد بھی مانگو، اور اپنے تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا ہے، عہد بندگی، تو اس کی تجدید بھی کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ تو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے اور ملاقات کے لیے بلاتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے گفتگو کا شرف عنایت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر جب آپ ہاتھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور مافیہا سے ہاتھ اٹھا کے آپ اللہ کے حضور قبلہ رخ ہو کر اور سر جھکا کر اللہ سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ تمام شرائط کے ساتھ آپ آتے ہیں، اچھا لباس پہن کے آتے ہیں، اور یعنی جو بھی شرائط نماز ہیں، ارکان نماز ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو یہ سارا آپ دین کا ایک نچوڑ ہے نماز میں. اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس کو خرچ بھی کرو، سارا مال اپنے ساتھ مت سمیٹو. ایک معین مقدار اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے. تو نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور یہ یقین رکھو کہ جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو وہ کہیں جا نہیں رہا، وہ لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. تو اس میں ایک مضمون ہے ہمارے لیے. یہ آیت نمبر 110 یہ کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں تسلی ہے اس میں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اچھے کام وہ کہیں بھی نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ترجمہ سنا دیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. ود کثیرن چاہتے ہیں بہت اہل کتاب میں سے کاش کہ تمہیں واپس کر دیں ایمان کے بعد انکار کی حالت میں. حسدن یہ حسد ہے ان کے اپنے جی کا، اس کے بعد کہ ان پہ واضح ہو گیا ہے حق. فاعفو ان کو معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو بھی تم اپنے لیے بھجواؤ گے بھلائی سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اسے تم پالو گے اپنے اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو جانتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ود کثیر
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم